میں شکر گزار ہوں مولانا امان اللہ صاحب کا اور سارے منتظمین کا، حضرات کا، ایک دینی درسگاہ کی تقریب میں مجھے بھی حاضری کا موقع عطا کیا اور آپ حضرات کو بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ دینی مدرسے کی تقریب میں ملاقات ہو رہی ہے، دینی تعلیم کے حوالے سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بات علم کی، دین کی سمجھ میں آئے اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی نوازے۔ تعلیم دین کی مدرسے کا جلسہ ہے، اور یہ مہینہ بھی بلکہ یہ ہفتہ ملک بھر میں دینی مدارس کی تعلیم کے آغاز کا ہفتہ ہے، عاشرہ ہے۔ مدرسوں میں ملک میں ہزاروں مدارس میں، ملک نہیں، جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، اور جتنا بھی ساؤتھ ایشیا کا علاقہ ہے، اس میں میرے اندازے کے مطابق مدارس کی تعداد دینی مدرسے ہی جو آپ کا چھوٹے موٹے سارے ملا کے 1 لاکھ سے کم مدرسے نہیں ہیں، اور طلباء کی تعداد اندازہ کریں کتنی ہوگی؟ 28-29 ہزار تو پاکستان میں ہیں مدرسے، انڈیا کے گننے ہیں، بنگلہ دیش کے گننے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق بڑے صغیر میں، جنوبی ایشیا میں، یہ دینی مدرسے جو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے کم نہیں ہے آن ریکارڈ میں کافی ہے۔ اور پھر بطور خاص بچیوں کے لیے مدرسہ ہے، تو دونوں حوالوں سے تھوڑی تھوڑی گفتگو کسی تمہید کے بغیر کہ دین کی تعلیم کیا ہے اور بچیوں کی تعلیم کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت اس مقصد کی باتیں کہنے سننے۔ دین کی تعلیم میں کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن پاک سب سے پہلا ہمارا کہاں سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے؟ نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ کس کا؟ قرآن پاک کا۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، پھر حفظ کرتے ہیں، پھر تجوید پڑھتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی تعلیم قرآن پاک کی۔ اس کے بعد ہم مدرسے میں آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں۔ وہاں قال اللہ پڑھتے ہیں، یہاں قال رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اور قال اللہ اور قال رسول سے فقہا نے، علماء نے جو مسائل بیان کیے وہ پڑھتے ہیں، جس کو فقہ کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، اور متعلقہ علوم پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ یہ تعلیم ہماری زندگی میں ہمارے کس کام آتی ہے اور اس کی ہمیں کہاں ضرورت پڑتی ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ پڑھتے تو ہیں، اس کی ہمیں کہیں ضرورت بھی ہے، ہمارے کسی کام بھی آتی ہے۔ کہ میں اس سوال کا پہلا جواب مائک پہ قریب کرنا۔ یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے اور ہمارے کس کام آتی ہے؟ آج کا ایک بڑا سوال ہے۔ کہتے ہیں انگریزی تو ہمارے کام آتی ہے، آتی ہے ہی نہیں آتی؟ سائنس بھی ہمارے کام آتی ہے، ہسٹری بھی ہمارے کام آتی ہے، ٹیکنالوجی ہمارے کام آتی ہے، انجینئرنگ ہمارے کام آتی ہے، میڈیکل کی تعلیم ہمارے کام آتی ہے۔ یہ کس کام آتی ہے؟ اس کا فزیکلی ہمیں معاشرتی طور پہ ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اگر گننا چاہوں تو 18-20 تو گن سکتا ہوں، لیکن 2 پہ بات کروں گا صرف، اور صرف ایک حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ابھی سارا رمضان قرآن پاک پڑھتے سنتے ہی گزارا ہے۔ قرآن پاک رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھا گیا ہے، کہاں
کہاں کہاں نہیں پڑھا گیا، دنیا کے کس کونے میں نہیں پڑھا گیا، دنیا کے کس علاقے میں نہیں سنایا گیا، دنیا کے کس خطے میں نہیں سنا گیا۔ میں اپنی زندگی کے مشاہدات، مجھے 50 سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، میں نے وہ علاقے دیکھے ہیں، پہلے بھی دیکھے ہیں، اب بھی دیکھے ہیں کہ وہ علاقے جہاں قرآن پاک کا کسی گھر میں ہونا پورے گھر کے لیے مصیبت کا باعث ہوتا تھا، گھر کا مالک گرفتار ہو جاتا تھا، گھر والے مصیبت میں پڑ جاتے تھے، میں نے وہ علاقے اس وقت بھی دیکھے ہیں، اور اب وہاں کی مسجدوں میں اس رمضان میں سینکڑوں حفاظ نے قرآن پاک سنایا ہے۔ تفصیلات پہ جاؤ گا، لمبی بات ہے، لیکن امریکہ میں قرآن پاک نہیں سنایا گیا، چائنا میں، رشیا میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، اسرائیل میں، کہاں نہیں سنایا گیا؟ کہاں نہیں سنایا گیا، اور کس انداز سے؟ ایک بات واقعہ عرض کر کے بعد، ایک پرانی بات ہے، آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ امریکہ میں جاتا رہا ہوں، اب بھی جاتا ہوں کبھی کبھی۔ ایک دفعہ میں امریکہ کے شہر بالٹیمور میں گیا، 29 شعبان کو شام کو میں وہاں اترا ایئرپورٹ پہ، مجھے جو میزبان لینے کے لیے آیا میرا اپنا بیٹا ہی تھا، عامر، اس نے کہا وہ چاند ہو گیا ہے، رمضان کا چاند ہو گیا ہے۔ ہم نے جہاں جانا تھا وہ 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ میں نے کہا بیٹا پہلی رات ہے رمضان کی اور تراویح کے بغیر گزاریں گے یار؟ نہیں، یا تلاش کرو کوئی مسجد، تراویح پڑھ کے جائیں گے۔ بالٹیمور میں، امریکہ کا شہر ہے۔ میں نے کہا بیٹا تلاش کرو کوئی، تراویح پڑھ کے جائیں گے، رات 2 گھنٹے بعد میں پہنچ جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے مسجد تلاش کی، کہاں سے؟ گوگل باجی سے پوچھا کہ مسجد یہاں کوئی ہے، گوگل باجی سے گوگل سے تلاش کی۔ اس نے بتایا یہاں ایک مسجد ہے، مسجد الرحمہ، غلام محلے میں۔ ہم وہاں چلے گئے، عشاء کی نماز کھڑی تھی، مسجد ہے، مسجد الرحمہ، بڑی مشہور مسجد ہے۔ ہمیں گوگل نے بتایا وہ مسجد ہے، اور وہاں ہم اس کی لوکیشن پہ پہنچے۔ مسجد میں تقریباً پہلی رات تھی رمضان کی، نمازی 200-250 مرد ہوں گے، اور ساتھ والے حال میں کوئی 100-150 عورتیں۔ ہم نماز میں شریک ہوئے، ایک قاری صاحب پڑھا رہے تھے، مجھے سننے سے اندازہ ہو گیا کہ پاکستانی ہیں قاری صاحب۔ خیر سنتے رہے۔ قاری صاحب نے تراویح میں 1.5 پارہ پڑھا، پانی پتی طرز پہ۔ پانی پتی طرز پڑھنے والا صاحب ذوق ہونا بہت مزے کی طرز ہے۔ 1.5 پارہ میں نے 20 تراویح میں سنا، مزہ آ گیا۔ فارغ ہوئے تو میں نے کہا بیٹا قاری صاحب سے مصافحہ کر کے جائیں گے، قرآن پاک سنا ہے ان سے پیچھے۔ اچھا، لیکن میں کھڑا ہوں، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، میرے دل میں ایک سوال آ گیا، وہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امریکہ ہے، میں نے کہا امریکہ میں اس وقت جب میں اس امریکہ کے ایک شہر میں ایک مسجد میں قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہوں، اس طرح قرآن پاک سنانے والے حافظوں کی تعداد رمضان میں اندازاً کتنی ہوگی؟ یہ جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، اس طرح سنانے والے امریکہ ملک نہیں ہے، ملکوں کا مجموعہ ہے، بڑا ہے۔ میں نے کہا امریکہ میں قرآن پاک سنانے والوں کی تعداد اندازاً کتنی ہوگی؟ میں چونکہ امریکہ گھومتا پھرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہوگی، بلا مبالغہ۔ یہ میرے ذہن میں سوال آیا۔ ساتھ ہی دوسرا سوال آیا کہ یہاں امریکہ میں ہماری آبادی ہم 2% کلیم کرتے ہیں، وہ 1% مانتے ہیں، 1.5% تو ہے نا۔ ہم مسلمانوں کی آبادی امریکہ میں کتنی کلیم کرتے ہیں؟ 2%۔
وہ کتنی مانگتے ہیں؟ 1%. 1.5% تو پکی ہے. میں نے کہا ہمارے قرآن پاک اس طرح سنانے والے تعداد ہزاروں میں ہوگی. جن کا ملک ہے، جن کی آبادی 95% ہے اس ملک میں، ان کو اپنی کتاب سنانے والا ایک حافظ بھی ملے گا. یہ میں سوال آ گیا، سوچنے والے سوچنا ہی ہوتا ہے. میں اپنے وہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اپنے کام میں بول جاؤں. سوال آیا ذہن میں کہ جن کا ملک ہے، جن کی تعداد یہاں 95% تسلیم شدہ ہے، ان کو اپنی کتاب بائبل یا چلو انجیل ہی صحیح، انجیل بھی چاروں میں سے کوئی ایک انجیل یاد سنانے والا کوئی ایک حافظ مل جائے گا؟ ذہن نے جواب دیا کہ نہیں. میں نے کہا بھائی اس کو کہتے ہیں معجزہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریباً دنیا بھر کی صورتحال یہی ہے. پوری دنیا کی صورتحال یہی ہے. رمضان میں آپ نے دیکھا ہے. اچھا، قرآن پاک پڑھنا سننا ہمارے دل میں دیا، یہ خالی پڑھنے سننے کا کیا فائدہ؟ خالی پڑھنے سننے کا کیا فائدہ؟ 2 فائدے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ، آج کل ہماری ایک عام شکایت ہوتی ہے، میرے جیسے بوڑھے اکٹھے بیٹھتے ہیں نا 5-7، ایک بات زبان پہ آتی ہے کہ یار وہ پہلے والی بات نہیں رہی، پہلے والی برکتیں نہیں رہی، پہلے والا ماحول نہیں رہا، پہلے والی محبت نہیں رہی، پہلے والا بھروسہ نہیں رہا، پہلے والا اعتماد نہیں رہا. ہم بابے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں ہی نہیں کرتے؟ اور ٹھیک کرتے ہیں غلط کرتے ہیں؟ آج سے 30 سال پہلے ہمارے گھروں کا جو ماحول تھا آج ہے؟ 40 سال پہلے جو ہمارے گھروں کا باہمی محبت پیار کا ماحول تھا آج ہے؟ کہاں گیا ہے؟ مطلب تھا، گیا ہے. یہ بات تو طے ہے نا، تھا، غائب ہو گیا. کہاں گیا ہے؟ تلاش کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لمبی بات کرنے کے بجائے ایک بات عرض کر. قرآن پاک کن باتوں پہ رحمتیں لانے والا بھی کوئی محکمہ ہے یا ویسے ہی آ جاتی ہیں؟ بجلی تو درخواست دے کے آتی ہے، وہ درخواست دے کے بھی نہیں آتی. گیس کنیکشن دے کے آتا ہے. جو چیز ٹیلی فون ویسے آ جاتا ہے، کنیکشن لینا پڑتا ہے. رحمتوں کا بھی کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ کہ ویسے ہی گھومتی پھرتی ہیں، جس کا جی جائے قابو کر رہے. اس طرح گیس کا کنیکشن ہے، فون کا کنیکشن ہے، موبائل کا کنیکشن ہے، آن لائن کنیکشن ہے، بجلی کا کنیکشن ہے. رحمتوں کا بھی کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ رحمتوں کا محکمہ کون سا ہے؟ کون لاتا ہے؟ رحمتوں کا کون آتا ہے؟ رحمتوں کا آیا تھا، کیا آیا تھا؟ فرشتہ. رحمتوں کو لے کر کون آتا ہے؟ فرشتہ. بس ٹھیک ہے نا. برکتیں لے کر کون آتا ہے؟ فرشتہ. رحمت کا فرشتہ آیا تھا جی، برکت کا فرشتہ آیا تھا. تو میں نے اتنی بات ذہن میں ڈالی ہے کہ رحمتوں برکتوں کو بھی کوئی محکمہ ہے. وہ اس محکمے کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے لاتے ہیں. رحمتیں بھی فرشتے لاتے ہیں، برکتیں بھی فرشتے لاتے ہیں، محبتیں بھی فرشتے لاتے ہیں. یہ سارا نظام کون کنٹرول کرتا ہے؟ فرشتے. اچھا، ایک نازک سا سوال ذرا سننے کا حوصلہ کر لیں گے؟ ہمارے گھروں میں ذرا غور سے سنیے، میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، برکتیں لے کر فرشتے آتے ہیں، رحمتیں لے کر فرشتے آتے ہیں، محبت لے کر فرشتے آتے ہیں، پیار اور بھروسہ لے کر کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں.
کیا ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو فرشتوں کے آنے جانے کا رہنے دیا ہے؟ کیوں آئیں گے؟ کیا انٹرسٹ ہے ان کا؟ میرے گھر کا ماحول فرشتوں کے آنے جانے کا ہوگا تو آئیں گے نا. اور میں نے اوپر نو انٹری کا بورڈ لگا رکھا ہے، کیوں آئیں گے؟ میری بات سمجھ آئی؟ ذرا آپ خود سوچ رہے، میرے گھر کا ماحول جو میں نے خود بنایا ہے، میاں بیوی نے مل کے بنایا ہے یا میاں بیوی بچوں نے مل کر بنایا، ایک ماحول بنا لیا ہے، یہ فرشتوں کے آنے جانے کا ہے؟ کن کے آنے جانے کا ہے؟ آنے جانے کا ماحول ان کا ہے، اور مانگ میں رحمتیں مانگ رہا ہوں. میری گزارش سمجھ آئی؟ ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. گھر ہے بڑا کھلا، کوٹھی ہے، صاف ستھری ہے، صفائی ہے، نالیاں، غسل خانے بہت صاف ستھرے ہیں. کوٹھی کے صحن میں کیاری لگی ہوئی، پھول کھلے ہوئے ہیں. کون آئے گا؟ بلبل، تتلیاں، جگنو، کوئل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میرا گھر صاف نہیں ہے، گند بکھرا ہوا ہے، کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کون آئے گا؟ بلبل تو نہیں آئے گی، پکی بات ہے. تتلیاں بھی، جگنو بھی تشریف نہیں لائے گا. کون آئے گا؟ مچھر، مکھیاں، کاکروچ. میرے گھر کی صفائی نہیں ہے اور پھولوں کا ماحول نہیں ہے تو بلبل کو کیا دلچسپی ہے میرے گھر میں آنے کی بھائی؟ گھر میں نے کوڑے کا ڈھیر لگا رکھا ہے اور انتظار کر رہا ہوں کوئل کا، کیوں آئے گی؟ میرے گھر میں صفائی کا اور خوشبو کا ماحول ہوگا تو کوئل آئے گی، اور میرے گھر میں اگر گندگی کا بدبو کا ماحول ہوگا مینڈک آئے گا. میری بات سمجھ آئی ہے؟ میرے گھر میں فرشتوں کا ماحول ہوگا تو فرشتے آئیں گے، میرے گھر میں شیطانوں کا ماحول ہوگا تو شیطان آئیں گے. مجھے اپنے گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے، میں نے کس کی دلچسپی کا ماحول بنا رکھا ہے. اچھا، یہ فرشتے کس پر آتے ہیں؟ فرشتوں کی انٹرسٹ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد عرض کروں گا، دو بیسیوں ہیں، دو عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے وہ اجڑا ہوا گھر ہے. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، تو کیا کل بیت الخرب اجڑا ہوا گھر ہے. ایک دوسری بات، فما صلوا فی بیوتکم اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے وہ اجڑا ہوا گھر ہے. گھروں کو نماز سے آباد کرو، گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. لا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ بھائی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی گھر نمازوں کا کچھ حصہ گھروں کے لیے بھی رکھو، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. گھروں میں ہی نہیں، گھروں میں بھی. گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. کیا بات ہوئی؟ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے اور جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے اجڑا ہوا گھر ہے. فرشتے وہاں. مجھے اگر اپنے گھر کی آبادی چاہیے، برکتوں کی واپسی چاہیے، رحمتوں کا کنیکشن چاہیے، تو مجھے اپنے گھر میں قرآن پاک کا اور نماز کا ماحول بنانا. مجھے اگر گھر میں بلبل چاہیے، تتلی چاہیے، کوئل چاہیے، تو مجھے پھول اگانے ہوں گے، مجھے پھولوں کی کیاری لگانی ہوگی، ورنہ نہیں آئیں گے.
مجھے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا چاہیے تو مجھے نماز کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنانا ہوگا۔ اور قرآن پاک کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ کون پڑھاتا ہے؟ اس کی سپلائی لائن کون سی ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم کی سپلائی لائن کون سی ہے بلا؟ ایک بات اور عرض کر لیتے ہیں، ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب تھے نہیں، حیات ہیں ابھی، جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، یاد ہے؟ چیف جسٹس تھے ہمارے، حیات ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک کیس کی سماعت میں ریمارکس کی، بہت چلے، میں نے بھی اس پر لکھا، بہت سے لوگوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یا نہیں؟ تھا یا ہے؟ ختم ہوتا نظر آ رہا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ ان کا یہ تھا کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت گڈ گورننس ہے، جانبدار حکومت۔ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور ہماری سب سے بڑی قومی ضرورت کیا ہے؟ گڈ گورننس، جانبدار حکومت۔ تیسرا جملہ، ہمیں گڈ گورننس سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے دروازے پر جانا ہوگا۔ یہ چیف جسٹس صاحب اپنے چیف جسٹس ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ گڈ گورننس ہمیں کہاں سے سیکھنی ہوگی؟ اس وقت میں نے خیر مقدم کیا تھا اور ایک سوال کیا تھا، جسٹس صاحب محترم، آپ کی بات مکے اور مدینے، تیری آواز مکے اور مدینے، لیکن مجھے یہ بتائیے حضرت عمر کی گڈ گورننس پاکستان کی کون سی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے؟ کون سا کالج پڑھاتا ہے؟ حضرت عمر کی گڈ گورننس کہاں ہے؟ بخاری میں۔ بخاری کون سی یونیورسٹی پڑھاتی ہے؟ مدرسہ پڑھاتا ہے؟ آج کی جو ہماری معاشرتی ضرورت ہے، اس معاشرتی ضرورت کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ میں نے پہلے گھریلو ضرورت کی بات کی تھی، گھر کے امن، سکون، برکت اور ماحول کی، وہ کہاں سے تعلیم ہوتی ہے؟ مدرسے میں۔ ہماری معاشرتی ضرورت ہے گڈ گورننس، اور جسٹس صاحب کے بقول حضرت عمر سے سیکھنی ہوگی۔ اور حضرت عمر کی گڈ گورننس کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ ایک بات آخرت کی بھی کروں، آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، قیامت ہوگی، حشر ہوگا، شاید ٹال جائے، شاید تاریخ طے کرنے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ہوگی نا، اپنے وقت پہ ہوگی، پائے حساب کتاب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوگا۔ باقی ہزاروں باتوں میں سے ایک بات، حشر کے میدان کے سینکڑوں مناظر میں سے ایک منظر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو ملنے والے اعزازات میں سے ایک یہ ذکر کیا ہے جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑے شیلڈ ملیں گے، بڑے میڈل ملیں گے، بڑے تمغے ملیں گے، بہت کچھ ملے گا، ایک تمغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک حافظ قرآن سے کہیں گے، حافظ جی اپنی برادری کے 10 بندے چنو اور جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ جی کا کوٹا ہے، ہوتا نا ایم ایل اے کا کوٹا، ناظم صاحب کا کوٹا، گورنر صاحب کا کوٹا، منسٹر صاحب کا کوٹا۔ حافظ جی کا کوٹا کتنا ہے؟ 10۔ حدیث ہے، اپنی برادری کے 10 بندے چنو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ بندے کون سے؟ کیٹیگری بھی بیان کی ہے، کلہم قد وجبت لہم النار، تمہاری برادری کے جن 10 بندوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو اپنے کوٹے میں جنت ملے گا۔ کلہم قد وجبت لہم النار، لیکن حافظی سے بھی حافظوں سے میں بھی ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں، ساتھ شرط لگائی ہے، من تعلم القرآن وحفظ به
وعمل به، جس نے قرآن پاک یاد کیا، یاد کرنے کے بعد یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے ساتھ اس پر عمل کیا، اس حافظ سے کہا جائے۔ حافظ بھی زیادہ کھوج رہا ہوں۔ من تعلم القرآن وحفظہ وعمل به، جس نے قرآن پاک یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد یاد رکھا، بھول نہیں گیا، اور عمل کیا، اس سے کہا جائے گا اپنی برادری کے 10 آدمی چنو اور جنت میں لے جاؤ۔ اور بندے بھی کون سے؟ جن کے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا۔ اب ایک بات فرمائیں، حافظ صاحب کھڑے ہیں، حشر کا میدان ہے، 10 بندوں کی فہرست کا فارم اپنے ہاتھ پہ ہے، برادری گرد اکٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی برادری ارد گرد اکٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنے ویزے ہیں حافظ صاحب کے پاس؟ ویزے ہیں کہ نیشنلٹی ہے؟ ویزے ہیں کہ نیشنلٹی ہے؟ کہاں کی؟ اور 10 بندے لے جانے، برادری اکٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ساری برادری اکٹھی ہوگی، ایڑیاں اٹھا اٹھا حافظ میں دیکھیے۔ آج میں کہا کرتا ہوں، ایک حدیث ہے حضور کی، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی وہ ہیں جن سے سینے میں قرآن ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی وہ ہیں جن کے سینے میں کیا ہے؟ قرآن پاک۔ جب حافظ جی کھڑے ہوں گے اور برادری ساری گرد اکٹھی ہوگی، اور حافظ صاحب بڑی بے نیاز سے کہ خالہ جی آ جاؤ، بھائی جان چلیں، ماموں جی آپ چلیں، بیٹا چلو، اس وقت پتہ چلے گا کتنا بڑا وی آئی پی کا پتہ تب چلے گا نا۔ بڑے بھیا خالہ جی آ جاؤ، چاچا جی چلیں، آپ 10 بندے چننے ہیں نا برادری میں سے، اس وقت پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا وی آئی پی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوٹے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب میرٹ فیل ہو جائے۔ میرٹ فیل ہو جائے تو ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ نمبر پورے نہیں ہے، کوٹے میں لے جاؤ اس کو، MBBS پہ داخل کروانا ہے، نمبر پورے نہیں ہے، کوٹا تلاش کرو۔ ہم کوٹے کی تلاش کہاں کرتے ہیں؟ جب میرٹ نہیں بنتا۔ ایک ہی درخواست ہے، یار جانا تو ہے، یا میرٹ بنا لو یا کوٹے کا بندوبست کر لو۔ بنا لو، میرٹ بنتا ہے، 2 ہی راستے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، یا میرٹ بنا لو یا کوٹے کا بندوبست کر لو۔ اور ایک جملہ اور شامل کر لیں، میں اور آپ سب ایک جیسے ہیں، اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے، اپنے میرٹ پہ کوئی تسلی ہے کہ کام ہو جائے گا؟ میرٹ مجھے اپنا نہیں پتا، میرا میرٹ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اس وقت ہم میں سے کسی کو یہ تسلی ہے کہ میرٹ پہ داخلہ مل جائے گا؟ اسی لیے درخواست یہ، یا میرٹ ٹھیک کر لو یا کوٹے کا بندوبست کر لو۔ اگر جنت میں جانا ہے تو، نہیں جانا تو تمہاری مرضی، یا میرٹ ٹھیک کر لیں یا کوٹے کا بندوبست کر لیں۔ ایک برادری میں ایک حافظ ہوگا تو کتنوں کا کام ہو جائے گا؟ 2 ہوں گے تو کتنے کو کام ہو جائے گا؟ 20 کا۔ میری برادریوں سے درخواست ہے کہ 1 2 سفارشیوں کا بندوبست کر رکھیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ہر برادری کو، ہر خاندان کو 1 آدھ کا بندوبست تو رکھنا ہی چاہیے یار، پتہ نہیں کوٹے کی ضرورت پڑ جائے گی، کیوں جی؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا میں ایک بات کہتے ہیں، ناراض نہیں ہوگا، پتہ نہیں آپ کا علاقہ ویسا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ساتھ کوئلہ زیادہ ہوتی ہے۔ ساتھ کوئلہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو وہاں ہر خاندان 1 2 ضمانتیوں کا بندوبست مستقل رکھتا ہے،
پھنس گئے تو یہ چھڑائے گا، تھانے سے یہ چھڑا کے لائے گا، جیل سے یہ بچا کے لائے گا، ضمانت سے ہوتا ہے بندوبست نہیں ہوتا؟ تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ اتنا بندوبست ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر تھانے گئے تو کون چھڑائے گا، جیل میں لے گئے تو کون ضمانت دے گا؟ یہ بندوبست جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہاں کے لیے بھی ہر خاندان کو، ہر فیملی کو ایک ایک دو دو ضمانتیوں کا بندوبست رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس دینی تعلیم کا قرآن پاک کی، تو میں نے صرف قرآن پاک کی بات کی ہے، باقی باتیں بعد میں۔ یہ میں نے ضروریات عرض کی ہے، ہماری گھر کی ضرورت بھی ہے، ہماری قومی ضرورت بھی ہے، ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے، ہماری آخرت بھی۔ اب میں تو بچیوں کے ساتھ بات کروں گا، بچیاں، بیٹیاں۔ تعلیم، علم، دین جس طرح بچوں کا حق ہے، بچیوں کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور جس طرح بچوں کی ذمہ داری ہے، بچیوں کی بھی ہے۔ میں دو تین اشارے کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن پاک بیان کرنے والے صرف صحابی ہیں یا صحابیات بھی ہیں؟ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے صرف صحابی ہیں یا صحابیات بھی ہیں؟ کوئی گریڈ میں فرق ہے کہ یہ صحابی کی تفسیر ہے، اس کا گریڈ 19 ہے، اور یہ صحابیہ کی تفسیر ہے، اس کا گریڈ 18 ہے؟ جو گریڈ حضرت عائشہ کی تفسیر کا ہے وہی ان کے ابا جان کا ہے، اور جو گریڈ قرآن پاک کی تعبیر تشریح حضرت عمر کا وہی ان کی بیٹی جان کا بھی ہے۔ جو گریڈ قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح اور دین کی وضاحت میں ابو الدرداء کا ہے وہی ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی ہے۔ دین میں، تعلیم میں کوئی فرق نہیں۔ تعلیم اس کا بھی حق ہے، تعلیم اس کا بھی حق ہے۔ اچھا، حدیث کی روایت، جناب نبی کریم کی احادیث روایات کی ہیں، ہزاروں صحابہ نے، سینکڑوں صحابیات نے۔ حدیث کی روایت صرف صحابہ نے کی ہے، صحابیات نے بھی کی ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ یہ مرد نے روایت کی ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، یا عورت نے روایت کی ہے اس کا درجہ کم ہے؟ کہیں فرق ہے؟ جو درجہ مرد کی روایت کا ہے وہی عورت کی روایت۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضور کی روایات، سنت، حدیث صحابہ نے بھی روایت کی ہے، صحابیات نے بھی روایت کی ہے۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کسی کو ترجیح ہے؟ ہاں، ایک ہے۔ اگر گھر کے اندر کی روایت ہے تو عورت کی روایت کو ترجیح ہے۔ اگر روایت کا تعلق گھر کے اندر کے ماحول سے ہے تو ازواج مطہرات کی روایت کو باقی تمام راویوں کی روایت پر کیا ہے؟ ترجیح۔ یہ گھر کا مسئلہ ہے، گھر والی زیادہ جانتی ہے۔ میں یہ بات کہہ کے یہ دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ میں بچیوں سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اچھے زمانوں میں عورت کی تعلیم کا معیار کیا تھا؟ میں دو واقعات عرض کروں گا۔ ہمیں یہ بچیاں پڑھتی ہوئی اوپری لگتی، پتہ نہیں تم کو پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرات کے بچیوں کے مدرسے کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا اماں جان کو دیکھ لو، جو جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا، جو جو پڑھایا ہے، بچیوں کا نصاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اماں جان کون؟ ساری مائیں، لیکن سب سے زیادہ تعلیم کا کام کس نے کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصف صدی تعلیم حضور کی درسگاہ آباد رکھی ہے ام المومنین حضرت عائشہ نے۔ درسگاہ بھی آباد رکھی ہے، فتویٰ دارالافتاء بھی آباد رکھا ہے۔ اور اس وقت کا ماحول، خلفائے راشدین کے دور کا ماحول عرض کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، امام طحاوی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے،
ایک مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، فقہی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات، صحابہ میں بھی ہوتا تھا، فقہی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد پر جھگڑا غلط ہے۔ فقہی مسائل کی بات کر رہا ہوں، فقہی مسئلے پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، گھر کا ایک مسئلہ تھا، اب بیٹھے ہیں، انصار مدینہ کا موقف اور تھا، مہاجرین کا موقف اور تھا، حضرت عمر نے بلا لیا دونوں کو، وہ کیا کہہ رہے ہو یار، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، مسئلہ گھر کے متعلق تھا، میاں بیوی کا، جب بس بہت زیادہ لمبی ہو گئی نا تو حضرت عمر نے کہا یار تم بھی کسی بات پہ متفق نہیں ہوتے، بعد میں کیا کریں گے، اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، امیر المومنین گھر کا مسئلہ ہے، مجھے اجازت دیجیے میں مسئلہ حل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سیدھے گئے ام المومنین حضرت عائشہ کے دروازے، سبحان اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام عرض کیا، میں ابو موسیٰ ہوں، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، پوچھنا ہے، وہ ماحول یہ تھا، آواز دیتے تھے، حضرت عائشہ دروازے پر آ جاتی تھی، وہ دروازے کے اندر ہوتی تھی، یہ باہر ہوتے تھے، مسئلہ پوچھتے ہوئے بتاتے تھے، کہنے لگے میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مسئلہ کچھ تھوڑا سا گھر سے متعلق ہے، میاں بیوی کا ہے، مجھے کچھ شرم محسوس ہو رہی ہے، اور میں امک انا تیری ماں ہوں، میں جو بات ماں سے پوچھ سکتے ہو مجھ سے بھی پوچھو، انا امک، عمر میں بیٹی سے بھی چھوٹی ہے، انا امک، میں تیری ماں ہوں، جو ماں سے پوچھ سکتے ہو مجھ سے بھی پوچھو، مجھے کہ یہ مسئلہ ہے، اور میں یہ مسئلے کا حل یہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت میں ام المومنین سے پوچھ کر آیا ہوں، انہوں نے مسئلہ یہ بتایا، اچھا ام المومنین نے مسئلہ یہ بتایا ہے، بس فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اعلان فرما دیا، جو میں اب اس کے خلاف کسی نے بات کی مباشر جلد کاٹ سیک دیا ہماری، حضرت عمر کی زبان یہ ہو گیا فیصلہ، ابا جی نے فیصلہ کر دیا، ہو گیا۔ میں اس وقت کا ماحول عرض کروں، اس وقت کا ماحول عرض کروں، علم بھی، حدیث بھی، تفسیر بھی، فتویٰ بھی، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا، میں اور بچیوں کو سنا رہا ہوں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، بیٹیاں آپ کا علم میں آگے بڑھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جتنا بڑھ سکتی ہیں بڑھے، لیکن اپنے دائرے میں، اپنے ایس او پیز میں، علم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اپنے ایس او پیز کا لحاظ رکھیں، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ایسے اپنے ایس او پیز کے اندر جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں۔ ایک واقعہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے، ہمارے اچھے زمانوں میں عورت کی تعلیم کا معیار کیا ہوتا تھا، ایک واقعہ عرض کر کے بعد سمیٹوں گا میں۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں ایک آرڈر جاری کر دیا۔ آرڈر کیا جاری کیا؟ بھائی شادی بیاہ میں اس وقت جوش و خروش ہوتا ہے، مہر بڑے بڑے مقرر کر لیتے ہیں، بعد میں ادائیگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے نا، اس وقت تو لکھو جی 10 لاکھ لکھو جی، 50 لاکھ لکھو جی، اس وقت جوش میں لکھا دیا، جب ادائیگی کی باری آتی ہے تو پھر مسئلے پوچھتے ہیں، بولے صاحب سارے دینا، پھر 2 مولویوں سے 3 ہم مولویوں کے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے، مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے جاتے ہیں۔ یہ مستقل میرا ایک موقف ہے گفتگو کا، ہم مفتی کے پاس مسئلے کا حل لینے کے لیے نہیں جاتے، مسئلے سے بچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق دینے سے پہلے کبھی کسی نے مفتی صاحب سے پوچھا کیسے دوں؟ کبھی کسی، مجھے 50 سال ہو گئے گجرانوالہ کی مرکزی جامع مسجد میں، آج تک ایک بندہ نہیں آیا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں کیسے دوں،
طلاق دینے کے بعد ہاتھ پاؤں کاٹ کر بڑی صاحب رستہ دستو کڈو. ہم مفتی صاحب کے بعد مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں یا مسئلے سے نکلنے کے لیے جاتے ہیں؟ آج کل یہی صورت حال ہے. اس وقت لکھو جی 50 لاکھ لکھو. برطانیہ میں لندن میں ایک شادی ہوئی، میں نے نکاح پڑھایا. پاکستانی فیملی تھی، کزن تھے آپس میں، بچی یہاں تھی بچہ وہاں تھا، آپس میں خالہ زاد ماموں زاد تھے، کزن تھے. نکاح پڑھایا تو مجھے کہتے، میں نے کہا نکاح یہ مہر کتنا؟ 50,000 پاؤنڈ. اس زمانے کی بات ہے جب پاؤنڈ 90 روپے کا ہوتا تھا. اب تو 7ویں آسمان پہ ہے. اب پاؤنڈ کہاں ہے؟ اس وقت 90 روپے کا پاؤنڈ ہوتا تھا. تو 50,000 پاؤنڈ کا مطلب 45 لاکھ روپیہ بنتا تھا. ایک دفعہ میں بھی ہلا. بچی پاکستان کی ہے، بچہ برطانیہ میں ہے، دونوں کزن ہیں آپس میں. میں نے بچے کے باپ سے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ 50,000 پاؤنڈ مناسب سا مقرر. وہ لکھو جی، لکھ دیا. وہ مہینہ 2 مہینے گزرے، نباہ نہیں ہوا. بچی واپس آ گئی. اب وہ کہتی مجھے مہر دو. وہاں گنتے ہیں تو 50,000 ہے، یہاں گنتے ہیں تو 45 لاکھ ہے. رفڑ پڑ گئے. اور وہ جو بچہ تلاش کر رہا ہے، کبھی اس مفتی صاحب سے، کبھی میرے پاس بھی آیا صاحب وہ آپ نے نکاح پڑھایا تھا وہ مہر سارے ہی دے رہے ہیں. میں نے کہا پتر سارے ہی دے. مہر کا اصول یہ ہے کہ مہر مقرر ہو گیا ہے، میاں بیوی آباد ہو گئے ہیں، اب جو اس کا دستی قرضہ ہے دینا ہی پڑے گا. خیر حضرت ایک لطیفہ اور اس کا گجرات میں ایک نکاح تھا. شادی میں دونوں خاندانوں کو جانتا تھا میں. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا مہر کتنا ہے؟ کہہ رہے جی 20,000. بچے کو میں جانتا دیہڑی دار مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کو روٹی کماتا ہے. آج سے 20 سال پہلے 20,000 روپے بلا تھی. میں نے بچے کے باپ کو میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کہاں سے دے گا یہ؟ جانتا ہوں میں مزدور آدمی ہے، بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے، کہاں سے دے گا؟ اس کا جواب سنا دوں؟ بڑے صاحب کو اللہ کو خیر مانگو کہڑا دینا. مولوی صاحب اللہ کو خیر مانگو کہڑا دینا. میں سمجھ گیا کون سے بینڈ سے بول رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مہر جھگڑے کی صورت میں دینا پڑتا ہے. اگر طلاق نہ ہو، جھگڑا نہ ہو تو مہر نہیں دینا پڑتا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. دعا کرے جھگڑا ہی نہ ہو، طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ کو خیر مانگو کہڑا دینا. میں نے کہا بھائی مہر طلاق کا نہیں ہوتا، نکاح کا ہوتا ہے. مہر طلاق کا نہیں ہوتا، مہر کس کا ہوتا ہے؟ خیر حضرت عمر نے اعلان فرما دیا، جو بات میں کہہ رہا ہوں. حضرت عمر نے اعلان فرما دیا کہ مہر مقرر کر دیتے ہیں بڑے بڑے، پھر ادائیگی میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کا حل نکالا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہ کیا جائے. میں اعلان کر رہا ہوں، اور آج کے بعد اگر کسی نے شادی میں 400 درہم سے زیادہ مہر دیا تو زائد رقم ضبط کر کے بیت المال میں لو. آرڈر ہے کس کا ہے؟ امیر المومنین کا، خلیفہ راشد کا اور حضرت عمر کا. یہ مستقل تعارف ہے. حضرت عمر کا اعلان کر دیا 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر ہو تو ضبط کر لوں گا بھائی. میں پڑھا دیا. جمعہ کے بعد باہر نکلے تو بیوی نے روک لیا. امراتن قریشیۃ، قریشی خاتون تھی. اس نے کہا امیر المومنین جی آپ نے مہر کی رقم پہ پابندی لگا دی ہے؟ جی. آپ نے کہا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے؟ کہا جی. آپ نے کہا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ ضبط کر لوں گا؟ جی. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اچھا عورت کو رائے کی آزادی نہیں ہے. آج ہم پر الزام ہے کہ عورت کو رائے کی آزادی. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عورت. کس کو؟ حضرت عمر کو. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر وہی اسٹاپ ہو گئے. امام بخاری کہتا ہے کانا وقافا عند کتاب اللہ.
قرآن پاک کا حوالہ سامنے آتے ہی حضرت عمر کو بریک لگ جاتی تھی. قرآن میں کیا ہے؟ بی بی نے قرآن پاک کی آیت سنائی. میں بچیوں سے کہوں گا سنیے بی بی نے آرگومنٹ کہاں سے کی ہے، استدلال کیا کیا. اس نے کہا امیر المومنین، قرآن پاک جب بیویوں کو خامدوں سے دلواتا ہے نا تو قرآن پاک ایک ٹرم ہے، اپنی اصطلاح ہے، آتیتم احداہن قنطارا. قرآن پاک ہے آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا. بیوی کو ڈھیروں دولت بھی دے دی ہے تو واپس نہ مانگو، صبح دی اور شام کو واپس لے لیں. اس دے دیے، وہ دے دیے. امیر المومنین، قرآن پاک جب ہمیں خامدوں سے دلواتا ہے تو پڑوپیاں زڑپیاں نہیں دلواتا، ڈھیروں میں دلواتا ہے. اور آپ کہتے ہیں 400 درہم سے زیادہ نہیں دو. کس کو ٹوک رہی ہے؟ حافظ ابن کثیر کی روایت میں ہے حضرت عمر اسی وقت مسجد واپس گئے، اگلے جمعہ کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت ہم مسجد میں واپس گئے. کہا بھی لوگوں، میں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک خاتون نے مجھے روکا ہے. اس نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے. اور اگلا جملہ سنیے، امرأۃ اصابت واخطأ رجل. وہ بی بی ٹھیک کہتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. امرأۃ اصابت واخطأ رجل، وہ بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں. اور ایک جملہ کہا اس وقت، یہ تو سنجیدگی سے ایک جملہ ہنستے ہنستے دل لگی میں کہا، وہ جملہ کہہ کے بچیوں کو، میں یہ بچیوں سے جب بات کرتا ہوں تو یہ جملہ گفٹ کے طور پہ پیش کیا کرتا ہوں. اور میں یہ بات سارا واقعہ ہو گیا، آرڈر واپس لینے کا اعلان کیا. فرمایا اب تو مدینہ کی عورتیں عمر سے بھی زیادہ قرآن جاننے لگی ہیں. یہ زندگی کا، اب تو مدینہ کی عورتیں عمر سے بھی زیادہ قرآن جاننے لگی. یہ میں نے کہا ہے کہ بچیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے یار. اور ایک فرق اور، بچہ تعلیم پاتا ہے تو ایک فرد تعلیم پاتا ہے، بچی تعلیم پاتی ہے تو ایک فیملی تعلیم پاتی ہے. سبحان اللہ. بچہ پڑھ لکھ جاتا تو ایک فرد ہے، اور بچی فرد ہے. گھر کا ماحول کس نے سنبھال رہا ہے؟ کون سنبھالتی ہے؟ گھر کا نظام کس نے سیٹ کرنا ہے؟ عورت نے. اگر وہ عالمہ ہوگی تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ اگر ماں گھر کی حافظہ قاریہ ہوگی تو ماحول کیسا ہوگا؟ اگر وہ عالمہ اور مفتیہ ہوگی تو ماحول کیسا ہوگا؟ مرد کا پڑھنا فرد کا پڑھنا ہے، عورت کا پڑھنا فیملی کا پڑھنا ہے. اللہ پاک آپ اس مدرسے کو ترقیات برکات سے نوازیں. اور مولانا نے چھیڑ دی بات، میں نے کچھ باتیں کر دی، جو باتیں صحیح ہوئی اللہ پاک قبول فرمائے، کوئی بات غلط ہوگی اللہ پاک معافی مانگتا ہوں، اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی تعلیم کے دعوت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں.